وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی واجب الاحترام
سامعین کرام، اہل محبت، صاحبان نسبت، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم برہانہ کی حمد و ثنا اور تاجدار مدینہ سرور سینہ، تخلیق کائنات کا مقصد اولی، تزئین آرائش کائنات کا سبب، سیدنا و مولانا سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس فنا کے اندر ہدیہ درود و سلام کے بعد سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام حضرات کو عید الفطر مبارک ہو۔ ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک، جن جن لوگوں نے دن میں صیام کیا اور رات میں قیام کیا، ان سب کی عبادات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا اللہ ان کو اگلے سال ہمت عطا فرمائے کہ وہ رمضان المبارک کی ان بابرکت اور بڑی رحمتوں برکتوں والی جو راتیں اور دن ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکے۔ حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب خلاف معمول یا خلاف عادت کوئی کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو وہ سوال کرتے تھے، شاید اس لیے کہ بعد والے آنے والوں کو فائدہ ہو جائے۔ انہوں نے خطبے کے بعد جمعے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آج 3 بار آمین آمین کہنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آیا، اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک پایا اور اس کی خدمت نہ کر سکا، اس کو راضی نہ کر سکا، وہ ہلاک ہو جائے تو میں نے اس پہ آمین کہہ دیا۔ پھر اس نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک ملا اور اس کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں سے فائدہ حاصل نہ کر سکا، تو میں نے پھر آمین کہی۔ تیسرا وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے پاس مال تھا سب کچھ تھا مگر وہ کسی کو دے نہیں سکا، تو میں نے اس پہ بھی آمین کہہ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے 3 لوگوں کے لیے جبریل کو بھیجا کہ دعا تو کرے گا آمین مصطفیٰ فرمائیں گے۔ جس کے ماں باپ زندہ تھے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کو ناراض دنیا سے جانے دیا، وہ شخص نہ امامت کے قابل ہے، نہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، نہ وہ پیر بننے کے قابل ہے۔ اور بڑا بدبخت وہ آدمی ہے کہ جس کو رمضان المبارک کی ساعتیں ملے اور پہلی رات سے لے کر آخری رات تک رب پکار رہا ہو تو مانگ میں تجھے عطا کرنے کے لیے دیا، وہ پھر بھی کچھ حاصل نہ کر سکے تو اس جیسا کوئی بدبخت دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ دینے والا خود مائل بکرم ہے اور پکار پکار کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو سوال کرے، آج میں اس کو خالی واپس نہیں۔ دامن ہے سیاہ یا کہ دھلا ہے آجا، مالک تیرا کرم پہ تلا ہے آجا، اور مایوس نہ ہو کثرت عیسیاں کے سبب سے دروازہ فضل خدا ہے آجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، میر انوار الحسن مانگنے والا مانگتا رہتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ توجہ کرے یا نہ کرے۔ یہاں معاملہ ہی بدل گیا کہ ادھر چاند نظر آیا
उधर सारी रात देने वाला पुकारता है, कोई जो माने। लेकिन अगर वो भी बदबख्त रह गया तो वो भी किसी काबिल न रहा, और जिसने माल न खर्च किया अल्लाह की राह में वो भी मारा गया, किसी काम का न रहा। ईद उसकी कि लोग खुशियां मनाएं और वो आखिरत की फिक्र में रो रहा हो। ईद उसी की जो लोग कपड़े नए पहने और वो पुरसरात से गुजरने की तरकीबें मालूम कर रहा। अरे ईद उसकी जो जाने वाले के गम में रोता हो और जिससे मिलता है उसकी तरफ में जीता हो कि कब ये जिंदगी खत्म होगी और विसाल की कैफियत। वो शख्स जो सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होके ये चाहता है कि या अल्लाह कोई एक झलक तो पर्दा हटा के दिखा दे कि तेरी इस लगन में मैं पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा। मैं अदम में था, वजूद में आया, वजूद से अब अदम की तरफ जाने वाला हूँ, लेकिन लम्हा लम्हा तेरे विसाल के लिए तड़पता रहता हूँ। तू कब अपना जमाल मुझे दिखा। ईद लौट लौट के आने वाले को कहते हैं। ईद जो पलट पलट के आए उसको कहते हैं। ये कपड़े पहनने को नहीं करते, ये ढोल बजाने को नहीं करते, ये हलवा और रोटियां खाने के लिए नहीं। असल हकीकत ये है कि जिसने मालिक को राजी कर लिया, अल्लाह ने फरमाया एक दिन तू भी खुशी मना। सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे नौजवान लोगों के कि आप जी ईद यहाँ पढ़ाया करें, आपसे रौनक होती है। मैंने कहा आप में तो जज्बा है, लेकिन ये जो हमारे पुराने लोग हैं इनमें वो जज्बा खत्म हो गया है, तो इसलिए मैं भी किनारा कर गया हूँ। मुद्दत बाद मिले हैं तो यूं तो न बैठो तो मुझे ये लगे कि शायद आपको कोई खुशी नहीं हो रही। सामने बैठ के दिल जो चुराए कोई, ऐसी चोरी का पता खाक लगाए। लफ्ज़ झूठे लबे इज़हार तक आते आते मर गए हम तेरे में यार तक आते। पता नहीं आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, ये समझ नहीं आ सकी। लेकिन सुनियो 1400 साल में तुम्हें सुनना नहीं आया, सुनने से ही सुन्नी बन जाते, सुन्नत से न बन। तो कोई नहीं आता। ईद किसकी होती है? जो मालिक की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा होता है, जिसने पूरा माह रब को राजी किया। अल्लाह ने फरमाया आखिरी रात आएगी जब हजारों पूरी रातों में जितने मैंने मग़फ़िरत करके जन्नत में भेजे हैं, एक रात में वो सारे के सारे। ये लैलतुल जायज़ा है। और जो शवाल का पहला जुम्मा है वो लैलतुल नतीजा है, और जो रमजान का आखिरी जुम्मा है वो जुम्मतुल विदा है। एक को विदा किया, अगला जुम्मा आया, उस जुम्मे को कहते हैं ये नतीजे वाला जुम्मा है। अल्लाह देखेगा इस जुम्मे पे बिरश्त आए या नहीं आए हैं या नहीं, एक हफ्ते में सब कुछ छोड़ दिया। अब सुने बहकी शरीफ की ये रवायत शोबुल ईमान में इमाम बहकी ने नकल किया कि जब लैलतुल कद्र की रात आती है, ऐसे तो लैलतुल कद्र की ये ताक रातें हैं ना जिसमें हम तलाश करते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं जिसकी कद्र कर लो वही लैलतुल कद्र की हर रात को लैलतुल कद्र बना लो। हर रात की कदर करो कि रात का पिछला पहर हो और तुम्हारी नौ लगी हो रब की तरफ, सब दरवाजे बंद हो, अल्लाह का दरवाजा खुला हो, और फिर तू पूछ कि तुझे क्यों ख्याल आया था ये कायनात बनाने। कुछ ना होता तो ना होता, तू रब होता, तू अल्लाह होता, कि तेरा होना ये कोई कायनात का मोहताज तो नहीं था, ये हमें बनाने का कोई जरिया तो नहीं था। तो जवाब यकीनन आएगा कि जब अपने हुस्न की महफिल सजाने का ख्याल आया, जब अपने हुस्न की महफिल सजाने का ख्याल आया, और जब अपने
حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا اور جمال حسن اپنا پھر دکھانے کا خیال آیا تو محمد مصطفیٰ کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ اصل سبب یہ تھا اس کے بعد کے سارے جھگڑے شروع ہو گئے۔ میں نے تو ایک کو بنایا تھا، اس کو چاہتا تھا وہ مجھے دیکھے، میں اسے دیکھوں، میں اس کا نام پکارتا رہوں۔ وہ میرے آخری عشرے میں جو 5 راتیں ہیں طاق راتیں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اونچا کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ یہ جبریل جماعت فرشتوں کی لے کے آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو جبریل ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے مولا یہ تیرے لیے رات گزار رہے ہیں، ان کی ساری اگلی پیچھے۔ منظور ہو جس کی زیارت کرنی ہو وہ سویا ہو، وہ کیا خواب زیارت کرے گا؟ وہ تو دیکھنے آتا ہے امت محمدیہ کس طرح ساری رات رب کے لیے جاگ رہی ہے، امت محمدیہ کس طرح پوری رات خدا کو یاد کرتی ہے۔ پھر اگلی بات جو حضور نے فرمائی کہ قیام یہ عجیب بات ہے، جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ فرشتوں میں ناز کرتا ہے کہ دیکھا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو آج عید کا دن ہے۔ نہ ایسی امت کوئی اور ہے، نہ ایسا نبی کوئی اور ہے، نہ ایسی کتاب کسی اور کو ملی، نہ ایسا دین کسی اور کو ملا۔ یارو کیسی امت قیامت والے دن نبیوں پہ شاہد اللہ۔ کتاب وہ ملی کہ قیامت تک اللہ نے فرمایا ساری کتابوں میں تحریف ہو جائے گی، رد و بدل ہو جائے گی۔ اے محبوبہ جو تجھ پہ کتاب اتری ہے قیامت تک زیر زبر کا بھی حرف گرمی یکساں ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے۔ زبان میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ اس کو نیٹ پہ چڑھا دیں گے تو وہاں زبان یہی سمجھ میں آتی ہے۔ تو سب ایڈے کو مجھے کوئی نو کمنٹ نہیں سن جو کرکٹ کی سمجھ میں سے اتنا ہو تو کہ ایک آگے ہی چلے بڑھتے ہو بدل میرے سمجھ ہی کوئی نہیں۔ قومی زبان ہے، اس کو یاد کریں، سیکھیں۔ کوئی اتنی مشکل محتاج والی یہ وہ زبان نہیں ہے کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ مولوی دی بھی گردن ٹوٹ جائے، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ وہ تو اردو بولی نہیں، صرف چہرے کی اداسی سے بڑھائے آنسو، دل کا عالم کو بھی آپ نے دیکھا وہ زبان نہیں بول رہا میں جس میں مشکل ہو، تراکیب مشکل ہو، لیکن غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ کہتا ہے میں قلم اٹھاؤں تو مجھے غیب سے مضامین آنے لگ جائے، مضمون اردو آنے لگ جائے۔ اس میں نے پھر یہ ہوتا ہے غالب سریر خامہ، یہ جو قلم کی سرسراہٹ ہے، قلم سے لکھے تو کاغذ پہ ایک سرسراہٹ ہے، یہ سرسراہٹ پھر غالب کے قلم کی نہیں رہتی بلکہ نوائے سروش فرشتے کی آواز بن جاتی ہے۔ یہ وسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب
تجھے ہم ولی سمجھتے جو مبادہ خار ہوتا. تو یہ وہ زبان نہیں ہے، تو سادی زبان، سیدھی سادی زبان. عید الفطر کے دن اللہ ناز کر رہے اور فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے، اے ملائکہ جب کام کرنے والا اپنی ڈیوٹی پوری کر لے تو اس کو انعام دینا چاہیے. تو وہ عرض کرتے مولا اس کو تو بہت جلدی انعام دینا چاہیے. فرمایا آج دیکھنا میری مصطفیٰ کی امت کے یہ گناہگار جب مسجد کی طرف یا عیدگاہ کی طرف چلیں گے تو گناہوں سے پر ہوں گے، گڑ گڑا کے رو کے جب معافی مانگ کے نکلیں گے تو ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ان کے باقی گناہوں کو نیکیوں میں میں سارے گناہگار گھروں کو رہے ہیں گناہ دیا پڑھنیاں ایسے اللہ اکبر کر کے دعا ہوئے مانگ کے اللہ دی بارگاہ جسے معافی مانگ کے نکلیں گے. میرے نبی نے بول لائیے دیتے حضور فرماتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. جائیں گے تو گناہوں کے پہاڑ ہوں گے، آئیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے آج. کچھ نہیں شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں شاہوں سے یہ شیدا کچھ نہیں یہ اتنا سرل ہے مفتی نہیں ہے جو مراعات لیتا ہے، جو فاسق فاجر حکمرانوں کے گوڑ چاٹتا ہے اور پھر اپنے بنائے ہوئے مسئلے بیان کرتا ہے، ایسے مفتیوں کو ہم جوتے کی نوک سے ان میں جا کے زیادہ اچھے لگیں گے. ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہمیں وہ چاہیے جو یہ کہتا ہو کچھ نہیں شاہوں سے شیدا کچھ نہیں کچھ نہیں شاہوں سے یہ شیدا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا اس کی
کچھ نہیں شاہوں سے یہ شہدا اس کی دولت اس کی دولت ہے فقط نقشے کفر کا تیرا پوچھو عبداللہ ابن عمر سے تلاش کرتے ہیں حج کے دوران کہاں کہاں میرے یار نے قدم لگائے ہیں ان جگہوں کو سجدے کر کر اللہ فرماتا ہے محبوبہ اعلان کر دو آئے تھے تو گناہگار تھے پلٹ کے جا رہے ہیں گناہ معاف ہو گئے سیدنا عمر فاروق عید پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں رکوع کرتے ہیں روتے ہیں سجدہ کرتے ہیں روتے ہیں کسی نے کہا امیر المومنین خوشی کا دن ہے رونے کا سبب معلوم نہ ہو سکا فرمایا رمضان شریف کے جانے کا غم ہے آخرت کے آنے کا کیا بہار لگی ہوئی تھی پہلے دن کہا آؤ پہلا عشرہ رحمت او پکوڑو کوئی خطرے والی بات نہیں رحمت جب عادی ہو جاؤ تو اب مغفرت ہے جب اور عادی ہو جاؤ تو انتم من النار ہے اب انتم من النار اب آپ سے آزادی کا عشرہ شروع ہو گیا تمہیں بہلا کے اس مقام پہ لایا ہوں کہ اب اس کے بعد بخشش کے علاوہ اور کچھ نہیں لیکن کبھی آپ نے ارد گرد دیکھا ہے کوئی یتیم کوئی غریب کوئی مسکین کسی حالت میں ہو اس کے پاس کپڑا نہ ہو اس کے پاس جوتے نہ ہو ہاں جی رحمت اللہ العالمین کے غلام ہونے کے ناطے اتنا خیال کیا کرو کہ مدینے کی گلیوں میں اگر کوئی یتیم رو رہا ہے حضور رک کے کہتے ہیں بیٹا کیوں روتا ہے اس نے کہا جی میرا باپ آپ کے ساتھ ایک جنگ میں شہید ہو گیا ماں ہے کوئی نہیں تو سب نے کپڑے نئے پہنے ہیں میرے پاس نئے کپڑے نہیں دار لوگ گلیوں میں بیٹھے ہوئے لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو نئے کپڑے پہنے جو آسودہ زندگی گزارے وہ والی اللہ نہیں ہوتا یہ تمہیں کس نے بتایا ہے یہ کسی پتھر سے مسئلہ سیکھا ہے کسی دیوار سے کسی مراسی نے یہ بتایا اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو غوث مولا کو ہیرے جواہرات کی کرسی بتا ولایت ظاہری حال کا نام نہیں ہے ولایت اندر کی کیفیت کا نام ہے آنکھ والا تیرے چوبر یہ جو سارا دن کہتے ہیں حضور پیمند لگے کپڑے پہنتے تھے حضور جوتے خود گاٹھ لیتے تھے تو کبھی کسی مولوی صاحب نے پیمند والے لباس میں عید پڑھائی ہے حضور نے حمار شریف پہ سواری کی ہے تراز گوشت پہ حمار شریف پہ کوئی حضرت قبلہ مفتی اعظم ہو یا مفتی بدآدم ہو وہ کبھی گدے پہ آئے ہیں جلسے میں کہ جناب میں حضور کی سنت پہ آ رہا ہوں کوئی نہ نام مرادہ دو
موسیٰ سے اتنا پیار ہے تو پھر آؤ نا گدھے پہ سوار آئے میں پتھر بھی کھاؤ صرف اولیاء اللہ کے لیے آپ نے یہ سارے مسئلے نکالے اس لیے کہ تمہارے ہاتھ کوئی نہیں لیتا ان کے بچوں کے لوگ اور نظام یہ تاثیر ویسے پیدا نہیں ہوتی یہ تاثیر کسی اور بات سے پیدا ہوتی ہے من کان للہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اور اللہ جس کا ہو گیا قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی فیض پہنچا صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور عید پہ آؤ حضور نے کہیں فرمایا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آؤ پوچھو کسی مفتی صاحب کو حضرت یہ کہ حکم ہے خوشبو لگاؤ حضرت کافور لگاؤ استادہ بولو غسل دواؤ اور مزار پر انوار جا کے دفناؤ مولوی صاحب تسی آرام فرماؤ تھوڑا وقت گزر گیا ہو گئی کہ آرام فرماؤ پہلے وہ نکالی رہی ہے وہ چھٹی ہو گئی پہلی عمر کا سوال ہے چھٹی اور ایک پچھلی عمرہ لوگ دعا مانگتے ہیں یا اللہ سدھا راستہ دکھا دعا دے یا اللہ من چوکا رہا 100 سال جس بات میں لگا کے رکھا اب کہتے ہو ہٹ جاؤ اس سے اب بتاؤ پہلے گمراہ تھے اب گمراہ ہو گئے کپڑے نئے پہنتے لوگ یا نہیں پہنتے یا لوگ صاف ستھرے لباس پہن کے عید پہ لوگ عید پڑھنے آتے ہیں جمعہ بھی عید اور للمسلمین ہے جمعے والے دن بھی نہا دھو کے آتے ہو یا نہیں سب نے نہا دھو کے نئے کپڑے پہنے وہ یتیم تھا اس کے پاس کپڑے نہیں تھے ایک کنارے بیٹھا رو رہا حضور گزرے صحابہ کہتے حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے خوشبو بتاتی تھی خوشبو بتاتی یہاں سے حضور گزر گئے یہاں سے حضور گزر گئے یہ خوشبو بتاتی تھی یہ خوشبو کوئی عود کی نہیں تھی یہ خوشبو کوئی مردود کی نہیں تھی یہ وہ پسینہ تھا کہ کستوری و گلاب میں وہ لکھا نے کہا آقا یہ ساری تیرے پسینے کی بات گزرے ہیں کئی لوگ اسی راہ گزر سے لیکن تیری خوشبو نہ گئی راہ گزر سے یہ خوشبو بتا حضور ٹھہر کے اس رونے والے کو اٹھایا کہ کیوں رو رہا ہے اب کہ میرا باپ شہید ہو گیا ماں ہے نہیں آپ نے فرمایا میں جو ہوں جن کا کوئی نہ ہو ان کا میں آئے وہ کیسا قریب نبی فرمایا جو ترکہ چھوڑ کے میرا امتی جائے وہ تو ملے گا وارثوں کو جو قرضہ چھوڑ کے جائے وہ میرے ذمہ کرتا
آج تم اس کی ماں بن جاؤ، خاتون جنت بہن بن جاؤ، میں اس کا باپ بن جاؤں۔
چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی سے بات کرنا۔ عشق یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا جا اکیلا چھوڑ کے جائے ادھر اندر لین والا نہ کسی کی بات سننا نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی سے بات کرنا۔ تیرے کوچے میں یوں ہی ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ جو مضمون اصل میں نے شروع کیا میں کہیں اور نکل گیا، اس پہ دو چار باتیں ضروری ہیں پھر دعا کریں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کریمہ تلاوت کی، کیونکہ عید ہے اکٹھے ہوئے یہ چار باتیں میری ضرور پڑھنے سے بات ہو جاتی میں نے اصلاحی باتیں کر دی ہیں، پیغام پہنچا دیا ہے کہ عید والے دن غریبوں کا بھی خیال رکھیں، لیکن عقیدے کی بات کرنی ضروری ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تھوڑے دے تکڑے ہو جاؤ پر مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ توجہ میری طرف، ساتھ دے ایسے ہی ہوتے ہیں مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کیا۔ سنیوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول مہربانی فرمائے۔ انہوں نے سوٹا نکال لیا، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ملانا شرک ہے۔ اللہ فرمایا تو سوٹا چوک کے بیٹھا رہا میں ملا رہے گا۔ اور جھگڑا کرو اللہ میں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، مولوی جی جو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، حکم آتا ہے اوپر سے، جب اوپر سے آتا ہے اس لیے ایک اور مکے میں پیدا کیا گیا جس کا دل بھی یہ دل نہیں تھا، جس کی ذات بھی یہ ذات تھی۔ رسول وہ یہ سنتے ہوئے انہیں انہوں نے بھلاؤ جو کرو اور رسول جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ اللہ سے احکامات لے کے مخلوق کی طرف احکامات کو پہنچاتا ہے۔ یہ تین ہیں، تین مرسل، مرسل میں سبزہ نہیں نہ رہا ہوں نہ اب ہوں، پہلے کئی ہوئی بجاتا بچا لہذا یہ تھوڑی بہت باتیں یاد ہے نا تو اس لیے کہ میں صاحبزادہ نہیں تھا، سمجھو صاحبزادہ جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کو رات کو سوتے وقت سارا علم آ جاتا ہے، اس کو مدرسے جانے کی ضرورت نہیں،
سکول جانے کی ضرورت نہیں، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس کسی گھر میں پیدا ہو جائے، باقی اللہ ہر شے دے دیتا ہے جی۔ اور خدا کا خوف کرنے کا کوئی باقی علم آتا تو غوث اعظم کو آ گیا، اور باقی علم آتا تو مجدد الفسانی کو آ گیا۔ اے پوری تے تھوڑے نال اللہ مجدد بیعت حاضرہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب انگریز کیوں پڑھتے رہے؟ پوری جا کے کیوں پڑھتے رہے؟ ملتان جا کے کیوں پڑھتے رہے؟ مولانا احمد علی سہارنپوری سے ہندوستان سہارنپور میں جا کے کیوں پڑھا؟ یہ بان کو یہ کہتے ہیں دلکار بولتے ہیں کہیوں میں، ان میں سے کوئی ایک بھی میرے علی کی گرد راہ ہو۔ اب ہم پھنس گئے ایک طرف مولوی ہے، مولوی کہتا ہے ہر مولوی ولی اللہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جناب سیالوی صاحب آپ نے کیوں نہیں اپنے استاد صاحب سے بیعت کی؟ ہر مولوی ہر عالم دین جو ولی اللہ ہے تو آپ نے استاد صاحب کو چھوڑ کے سہل شریف منگا لیا جو حیدی مولانا غلام رسول سعیدی صاحب اللہ آپ کو جنت دے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب عالم تھے ولی اللہ تھے، آپ نے ان سے بیعت کیوں نہیں کی؟ شرف قادری صاحب سیف الرحمان صاحب سے جا کے بیعت کی، عبدالقیوم مفتی نے کوئی قصور کیا تھا؟ لیکن یہ کلیہ غلط ہے، ہر ولی اللہ عالم ہوتا ہے، ہر عالم ولی اللہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ولی اللہ بندہ کیسے ہوتا ہے۔ پڑھنا بہت بڑی بات ہے، اور معاف رکھنا تو سجے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جنہاں نے ٹکر کھان دا طریقہ نہ آگا بنی اسرائیل دے نبیوں دے برابر کپڑے پہننے اور اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ ہو۔ بس کرو مولانا، وہ غوث اعظم تھے، وہ میرے علی تھا، وہ مجدد الفسانی تھا، وہ معین الدین چشتی اجمیری تھا، وہ امام غزالی تھا، وہ انبیاء بنی اسرائیل تھے۔ تو ساتھ میں ایک کچھ ہو جائیے جو عزت آلے یہاں پھر بھی پڑھا۔ اور یہ دوسری پارٹی ہے جنہوں نے راتی خواب آتے ہیں، سویرے حضرت پڑھ جانے نے انہاں تو بھی بچے ساڑھا بیڑا غلط کرنے انہاں نے بھی عمل نہ کر۔ کوئی پیر شیر نہیں، کسی کی اولاد ہونا اور بات ہے، خود صاحب اولاد ہونا نسبت اور چیز ہے۔ ہم مانتے ہیں نسبت کم تر کو برتر کرتی ہے، ادنا کو اعلیٰ کرتی ہے، مگر اس جیسا نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، وہ اور ہے، وہ اور ہے۔ ہمیں پتہ ہے پانی دودھ میں مل جائے تو وہ دودھ والا رنگ اختیار، لیکن جب الگ ہوگا پانی پانی ہے، دودھ دودھ۔ اس لیے تین ہے، مرسل، پوچھا گیا آپ کو، مرسل، دوسرا ہے مرسل، تیسرا ہے مرسل الیہ۔ مرسل بھیجنے والا، سینڈر، آج کی زبان میں سینڈر، بھیجنے والا وہ اللہ۔ مرسل جس کو بھیجا گیا، مرسل الیہ
جس کی طرف بھیجا گیا وہ ہم سب ہیں. یا رسول اللہ آپ جو رسول ہیں تو کیسے رسول ہیں؟ اٹھاؤ مسلم شریف. ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی مولوی نے کہا حضور کو اس دن کے علم ہے؟ آپ نے دن کو اٹھا لیا، فرمایا ایمان سے بتا اس دن کے کو پتا ہے میرے رسول کا کہ نہیں پتا؟ لیکن حضور نے فرمایا کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. ان کے کو پتا ہے، اور ماں بدبختہ ان کے کو پتا ہے تو رسول اللہ کو کیسے پتا؟ تو بھیجنے والا اس کو بھیجتا ہے جس کو شانیں دے کے بھیجتا ہے، طاقتیں دے کے بھیجتا ہے، اختیار دے کے بھیجتا ہے. اور مرسل الیہ جن کی طرف بھیجا گیا ہے وہ ہدایت لیتے ہیں تو پہلے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، پھر بارگاہ خدا. یہ بھی موضوع ہے، میرا موضوع اس سے آگے ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یا من چلاؤ اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، ان کو ان کے ساتھ ملا دیتا. یا اللہ کن کے ساتھ؟ فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پہ میں نے انعام کیا. جن پہ میں نے، یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ نبی ہیں انعام والے، والصدیقین، اور ولی اللہ جو صدیق ہیں وہ ہیں، والشہداء جو شہید ہیں، والصالحین، اور یہ قیامت تک آنے والے صالحین، یہ سارے انعام. یا اللہ نبی آئے چلے گئے، اب آخری نبی آیا جس نے کہا نا نبی آبادی میرے بات میں. صدیق کا زمانہ بھی ہے، شہید ہونے کے لیے اختیار کوئی نہیں ہے، مردار ہونے کے لیے وقت کے ساتھ پڑھتا. جنہوں نے شہید ہونا تھا وہ اندر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی عوام اہل سنت آپ شہید ہو. والصالحین، اے جنہوں نے ساری رات اللہ کی خاطر نرم گرم بستر چھوڑ دیے. اللہ نے فرمایا میرا انعام انہی پہ ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں، جب سب چھوڑ جائیں گے اس دن تجھے یہی کام ہے. لوگوں نے لکھا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. جدہ کوئی پیر نہیں ہوتا یہ توڑا ایڈا چنگا پیر ہے، ساڑھے آلے پیر انہوں بھی پیر سمجھو. ساڑھے آلے پیر 2-4 گھنٹے لا کے پہنچ رہے، ایک منٹر سیکنڈر چند نظر آنے ہیں اپنا کرو تو اللہ نہ صبح دی نماز یاد نہ اگلی نماز. بس اللہ فضل کی جب اللہ نے کرم کیا اگلے سال انشاءاللہ. ٹھیک ہے نہیں ایک ایڈا تیز مرشد اسا پلو پڑھنا ہے اس وجہ تو کہ جب وقت نزا ہو اور یہ پھسلانے کے لیے آئے تو پیر سیال کا دامن جھٹ کے حضرت بھی اسی لیے تو آپ سے رابطہ قائم کیا.
تیر ہے، یہ ہمیں بھٹکاتا ہے، اور ادھر سے آواز آتی ہے تو گھبرا نہیں، تیرا پیر ابھی آتا ہے۔ وہ تڑپ رہا ہے، نزا کا عالم ہے، وہ الجھانے کے لیے آ گیا، ایمان خراب کرنے آ گیا۔ جب دامن میرے استاد بلکہ استاد کل استاد العلماء حضرت علامہ عطا محمد مدیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے یہ ٹکٹ ہے، آخرت کا سفر اسی ٹکٹ کے ذریعے طے کرنا ہے، ہم بے نسبت نہیں ہیں۔ کرتا ہوں کہ گردن میں ہے پٹا تیرا، ورنہ میں کچھ بھی نہیں آتا تیری نسبت کے بغیر۔ اب بخاری و مسلم اس دن حضور فرماتے ہیں یہ جھگڑیں گے قیامت والے دن، جیسے تم لوگ اپنے حق کے لیے جھگڑتے ہو، وہ اپنے حق کے لیے نہیں اپنے مریدوں کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ جھگڑیں گے، اب کہتے ہیں ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، مرو پھر نہ جاؤ ان کے پاس، آخرت والے دن بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ 1400 سال سے اس مسئلے پہ اتفاق ہے، حسن بصری سے لے کر سید دین وڈا شاہ صاحب تک سب کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ کام نہیں بنے گا، اس کے علاوہ نام اگر بنتا ہوتا تو پیر زیاد کو پیر پٹھان کے بعد آنے کی میرے علی کو ضرورت نہیں تھی، غوث اعظم کو ضرورت نہیں تھی، علی اجویری کو ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے پوچھا، جب اندازہ ہوا تو انہوں نے کہا جب تک ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی راستہ دینے والا نہیں ہوگا۔ لہذا ان کو پتا ہے کہ جب شیطان حملہ آور ہوگا، ایک تو نزا میں، دوسری بات جب انصراط ہوگا، پھر آگے میدان محشر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، آپ 4 دن کے لیے گھر سے نکلو تو 6 دن کے کپڑے ساتھ لے جاتے ہو، کبھی یہ بھی سوچا ہے اس سفر میں کتنا سامان لے گا؟ ایک عربی طواف کر رہا ہے، حضور پیچھے پیچھے ہے، وہ آگے ہے، ہر چکر میں پیر صاحب کی بات یاد آ رہی ہے، اس چکر میں بھی عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر میرا چکر ہی چکر ہے، چکر ہے نا، 7 چکر ہیں، کیا سنا جیڑے پاسے بجا ٹائم زیادہ لگتا، 12 7 تیرے چکر میں سے تیرے پولیت بھی پھیرے پھیرے، اب وہ چکر کا اٹھنا ہے، کہتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم، حضور پیچھے پیچھے، حضور بھی کہتے ہیں یا کریم یا کریم۔ پلٹ کے دیکھا، اس نے کہا تیرا چہرہ خوبصورت نہ ہوتا، تیرا قد اور یہ تیرا جمال کمال نہ ہوتا تو میں اپنے نبی سے شکایت کرتا کہ مجھے جھلا پاگل سمجھ کے تو یہ میری نقلیں کرتا ہے، اور تیری صورت بڑی منمونی سی ہے، اور میں کر بھی کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا نبی ہے کون؟ اس نے کہا دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے، لیکن
ایمان کیسے لایا کہ چچے بڑے سنے تھے اس عرش پہ تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا عرش پہ تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا عرش پہ تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا عرش پہ تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا تو حال میرا یار جن ویچ کے چن شرمائے او بجلی دردیاں لشک نہ مارے مطلب ادبی ہو جا جتھے جتھے او پیر ٹکایا دھرتی لپ لپ جا جاؤ جاؤ سیر چمنتی سارا گلشن سیس نوائے جے او پاوے ہاتھ سیس نوائے آزم ایڈا سونا مائی نلو کدرے نظر
اس کو دیکھا نہیں ہے، کہتا نہیں دیکھا. اچھا جب ملے تو اس کو شکایت لگا دینا. جب ملے اس کو شکایت لگا دینا. کہتے ذرا میری طرف توجہ کر، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں. بن چٹھیاں حساب ہوگا. اس نے کہا میں نے تو حساب نہیں دینا. جس وقت حساب مانگے گا میں رب سے کہوں گا تو بھی ذرا مجھے اپنا حساب دے. تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا. جب وہ میرے اعمال کو دیکھے گا میں اس کی رحمتوں کا حساب لوں گا. جب مجھے جہنم بھیجے گا میں اس سے اس کی جنتوں کا حساب. ایک بات سنی تو کونین کا دو عالم رونے لگ گئے. ساروں قطار رو رہے ہیں. روتے روتے ہچکیاں بن گئی. وہ چلے آئے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا حساب کون لے گا؟ اتنے میں جبریل آ گیا. قلب کی مولا اللہ فرماتا ہے نہ اس سے میں حساب لیتا ہوں نہ یہ مجھ سے حساب. نمازیں پڑھتا رہا ہے، حج کرتا رہا ہے، زکاتیں دیتا رہا ہے. ایک حدیث میں تو یہ ہے خلیفہ آگے ہوگا. وہ کہے گا حضرت مجھے پہچانا، مجھے پہچانا ہے. وہاں تو لڑکا وضو میں وضو کرواتا رہا ہوں، میں پانی پیش کرتا رہا ہوں. مجھے پہچانا. کیا وہ اور ہوں گے جو بھول جاتے ہوں؟ بھولتے نہیں ہیں. یاد ہے اس نے کہا بس اسی دن کے لیے لگائی تھی. وہ جو 4 دن خدمت کے ہیں اگر کسی کھاتے میں ہیں تو مہربانی کریں میں جہنمیت کے صفوں میں ہوں. وہ بزرگ ہاتھ اٹھائے گا مولا خدمت میری کرے اور جائے جہنم میں. تیری محبوبیت اور محبیت کو لاج لگے گی. حدیث مشکات میں موجود ہے اس کو جنتیوں کی صف میں ڈال کے اللہ کہے گا جا. اور لوگ سے آواز آئے گی لے یارا اسا توڑ نبھا
جان دیتی حشر دہاڑے شرما رکھ نہیں اتے پردے کڈ ہو سکے تو کہیں نسبت باندھ لے کوئی اگر باوفا مل جائے اس سے اپنا دامن وابستہ کر لیں اگر دامن وابستہ ہو گیا تو مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ نہ قبر میں مشکل ہوگی نہ حشر میں مشکل اللہ کو آپ کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی مقصود نہیں ہے تو غیروں کو بھی رزق دیتا ہے دشمنوں کو بھی رزق دیتا تھا اور پکا کرتا ہے کہ میرے لیے کتنا کچھ کر کے آؤ گے جو اندر تاریکی میں یا اندھیرے میں بھی چھوپ کے کچھ دکھائے گا تو میں آؤ تو صحیح تمہیں میں خود مل جاؤں اللہ تعالیٰ آپ کے روزے آپ کی عبادات قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ماہ رمضان المبارک کی تلخیوں اور جتنی تکلیفوں کے باوجود صیام اور قیام میں تسلسل رہا مولا کریم تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اپنے محبوب کا صدقہ ماہ مبارک کا صدقہ اس کمی بیشی کو معاف فرما یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما یا اللہ ہمارے جرم معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نعیمہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نعیمہ عطا فرما جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجب عطا فرما رحمت کو شرقیہ میں اور ادھر ادھر بہت سارے حملے ہوئے مولا ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا یا اللہ اس کے تمام اندرونی بیرونی خدشات دور فرما یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما حضور کی زیارت فرما حضور کی شفاعت نصیب فرما ایمان کے ساتھ رکھ اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما
یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ رحمت کی بارش عطا فرما آمین یا اللہ حضور کی ید اللہ والے اور دعا والے مکھڑا کو صدقہ رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ ہماری عاجزی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش عطا فرما جو جس مقصد کے لیے دل میں ارادہ رکھ کے بیٹھا ہے اور تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے مولا سب کے دامان طرف سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دے اتنی دیر بیٹھ کے انہوں نے ذوق شوق محبت سے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا مولا ان کو جزائے خیر عطا فرما میرا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دامان اہل بیت نصیب فرما خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لائن بنا کے